بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے روحانی راز پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے دل، روح اور تقدیر تینوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ راز ہے درود شریف اور درود ابراہیمی کی اصل طاقت۔ وہ طاقت جسے اگر انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی رحمت، برکت اور سکون سے بھر جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دراصل وہ اپنی روح پر رحمت الہی کی بارش کر رہا ہوتا ہے۔ درود صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ یہ نورانی رابطہ ہے، ایک ایسا تعلق جو بندے کے دل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیتا ہے۔ جب انسان اخلاص سے درود پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد رحمت کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ درود وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دل سے درود پڑھنے کا عادی بن جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم اس دعا کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جسے اللہ نے اپنی قبولیت سے مزین فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک مجلس میں فرماتے ہیں، جو بندہ روز درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ اپنی معرفت کے سمندر بہا دیتا ہے۔ درود وہ روشنی ہے جو دل کو پاک کرتی ہے اور درود ابراہیمی وہ چراغ ہے جو انسان کی قسمت کو روشن کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، حضرت درود اتنا خاص کیوں ہے؟ تو شیخ جیلانی مسکرائے اور فرمایا، کیونکہ جب تو درود پڑھتا ہے تو اللہ بھی تجھے یاد کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہ دولت ہے نہ شہرت، اصلی طاقت یہ ہے کہ جب تیرا نام لیا جائے تو عرش سے آواز آئے، یہ وہ ہے جو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ درود پڑھنے والے کے دل پر کبھی غم کا بوجھ نہیں ٹھہرتا۔ حضرت شیخ جیلانی فرماتے ہیں، جس زبان پر درود شریف زندہ ہے اس دل پر غم کا سایہ نہیں رہتا۔ درود ایک ایسی دعا ہے جو بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ درود ابراہیمی وہ کنجی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان بند دعاؤں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو یاد رکھو، فرشتے تمہارے نام کو عرش پر لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے، لہٰذا اس پر بھی میری رحمت نازل کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جو اپنی زبان پر درود کو عادت بنا لیتا ہے اس کے لیے موت بھی رحمت بن جاتی ہے۔ درود روح کو نور بخشتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو ایسی قربت عطا کرتا ہے جو صرف عاشقوں کا نصیب ہے۔ درود ابراہیمی کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ بندے کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، درود وہ نوری دروازہ ہے جس کے پار بندہ اللہ کی رضا دیکھتا ہے۔ جو اس دروازے سے گزر گیا اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں آسان ہو گئے۔ درود ابراہیمی کی تاثیر اس قدر گہری ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسے روز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ موم کی طرح پگھلنے لگتے ہیں اور اس کی روح روشن ہو جاتی ہے۔ ایک دن ایک مرید نے حضرت شیخ جیلانی سے عرض کیا، یا سیدی، میں دن رات عبادت کرتا ہوں مگر دل میں سکون نہیں آتا۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، اے فرزند،
इबादत तो जिस्म की हरकत है, मगर दुरूद दिल की जिंदगी है। तू दिल को जिंदा कर, इबादत खुद जिंदा हो जाएगी। फिर आपने फरमाया, हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी को मामूल बना ले, देख तेरा दिल कैसे नूर से भर जाएगा। दुरूद सिर्फ जबान का जिक्र नहीं बल्कि दिल का सफर है। ये वो सफर है जिसमें बंदा अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता चला जाता है, और जब वो करीब होता है तो अल्लाह भी उसके करीब हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भी भेजो। ये आयत दरअसल दावत है, दावत कुर्बत, दावत मोहब्बत, दावत नूर। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके एक एक हर्फ से रहमत के दरख्त उगने लगते हैं। वो दरख्त अर्श से लेकर जमीन तक साया करते हैं। यानी दुरूद न सिर्फ दिल को पाक करता है बल्कि तकदीर में बरकत के दरख्त लगा देता है। एक और रिवायत में आता है कि हजरत जिलानी के एक शागिर्द सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। दुनियावी मुश्किलात, कर्ज और दिल का बोझ उन्हें घेरे हुए थे। उन्होंने शेख से मदद चाही। आपने फरमाया, दुरूद इब्राहिमी को अपनी सुबह और शाम का साथी बना ले। जो दुरूद पर कायम रहता है उस पर आफतें कायम नहीं रहती। शागिर्द ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। कर्ज उतर गया, दिल मुतमईन हो गया और चेहरे से नूर झलकने लगा। दुरूद का असल राज यह है कि यह बंदे और रब के दरमियान नूरानी पुल है। जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह खुद उस पर दुरूद भेजता है, यानी रहमत भेजता है, मग़फ़िरत भेजता है, ऐन और उसकी दुआएं कबूल करता है। हजरत जेलानी फरमाते हैं, दुरूद वो खुशबू है जो कब्र तक नहीं रुकती बल्कि क़यामत के दिन बंदे के चेहरे से महक बनकर उठती है। दुरूद की 3 बरकतें शेख जेलानी के मुताबिक: 1. दिल की सफाई, दुरूद दिल के जंग को मिटा देता है। 2. रूह की बुलंदी, दुरूद पढ़ने वाला रूहानी तौर पर बुलंद मकाम हासिल करता है। 3. दुआओं की कबूलियत, दुरूद के बगैर दुआ आसमान तक नहीं जाती। दुरूद इब्राहिमी की खासियत, ये वो दुरूद है जिसमें अल्लाह ताला ने नबियों का जिक्र किया, इब्राहिम की शान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा ताकि उम्मत को पता चले नबियों की इज्जत नबियों के सरदार के जिक्र से कायम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जब बंदा ये दुरूद पढ़ता है तो उसके दिल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत पड़ती है, और जब वो नजर पड़ जाए तो समझ लो किस्मत के दरवाजे खुल गए। एक बार एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि कयामत बर्पा हो गई है, लोग अजाब से लरज रहे हैं और कुछ चेहरे ऐसे थे जो चांद की तरह चमक रहे थे। पूछा गया, ए रब, ये कौन लोग हैं? निदा आई, ये वो हैं जो दुनिया में दिन रात दुरूद पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी जबानों को दुरूद के जिक्र से पाक रखा, इसलिए आज उनके चेहरे नूर से भर गए हैं। शेख जेलानी ने फरमाया, जो दुरूद इब्राहिमी को मोहब्बत से पढ़ता है उसके लिए दुनिया कब्र नहीं बनती बल्कि कब्र उसके लिए जन्नत का दरवाजा बन जाती है। ये वही दुरूद है जिसमें नबियों के सरदार का जिक्र है, और जब बंदा उसका विर्द करता है तो फरिश्ते उसके घर के इर्द गिर्द रहमत के दायरे बना देते हैं। दुरूद इब्राहिमी एक रूहानी कुंजी है जो दिल के दरवाजे खोलती है और बंदे को अल्लाह के कुर्ब तक ले जाती है। शेर जेलानी कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला वो है
جو خود خاموش رہ کر بھی عرش کو ہلا دیتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لبوں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک دن ایک مرید نے پوچھا، یا سیدی، درود پڑھنے سے دل میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، درود پڑھنے والا اپنے اندر دو چیزیں محسوس کرتا ہے، ایک سکون، دوسرا یقین، اور یہ دونوں وہ دولتیں ہیں جن سے دل امیر ہو جاتا ہے۔ درود صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک دعوت ہے، دعوت محبت، دعوت حضور، دعوت قرب۔ درود وہ رشتہ ہے جو بندے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس دل میں درود کی خوشبو بس جائے، وہ دل کبھی گناہ کی بدبو نہیں سونگھتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، درود کی محفل لگاؤ، کیونکہ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ سوچو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم تم پر پڑ جائے تو تمہاری زندگی کیسی بدل جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ درود ابراہیمی اسی آیت کا عملی اظہار ہے۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو تم ذکر الہی میں شامل ہو جاتے ہو۔ درود کی برکتوں کا خلاصہ شیخ جیلانی کے مطابق: 1، دل کو حیات ملتی ہے، 2، روح نوری بن جاتی ہے، 3، قبر سکون کا بستر بن جاتی ہے، 4، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، 5، آخرت میں پلے صراط آسان ہو جاتا ہے۔ شیخ جیلانی نے فرمایا، درود وہ تحفہ ہے جو زمین پر پڑھا جاتا ہے اور آسمان پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جب تم ایک درود پڑھتے ہو، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور تمہارے درجے بلند کرتا ہے۔ لہذا اے سننے والے، اپنی زبان کو درود سے معطر کر لو، اپنے دل کو محبت مصطفیٰ سے روشن کر لو اور اپنی زندگی کو نور میں بدل دو، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا، اللہ اس کے دل میں اپنی روشنی ڈال دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے والے کے ہونٹ خاموش رہتے ہیں مگر عرش اس کے ذکر سے گونجتا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، روحوں کو جگاتا ہے اور بندے کو اس کے رب سے ملا دیتا ہے۔